بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ منورہ سے ایک ویڈیو سامنے آئی جس نے کئی لوگوں کو حیران اور کچھ کو پریشان کر دیا۔ فجر کی نماز کے بعد آسمان پر ایک آگ کا شعلہ سا دکھائی دیا جو تیزی سے نیچے آ رہا تھا۔ کچھ عینی شاہدین نے اسے میزائل کا ملبہ کہا، کچھ نے اسے آسمانی مظاہر قرار دیا اور کچھ کا خیال یہ ہے یہ کوئی سیکیورٹی سسٹم کی کارروائی تھی۔ مگر سوال یہ ہے اصل حقیقت کیا ہے؟ اور سب سے بڑھ کر بات کی جائے تو سعودی گورنمنٹ نے اس واقعے پر خاموشی کیوں اختیار کی ہے؟ جب بھی ایسے کئی غیر واضح مناظر سامنے آتے ہیں تو قیاس آرائیاں عام ہو جاتی ہیں۔ لوگ ایک دوسرے کو ویڈیوز فارورڈ کرتے ہیں، اپنی رائے دیتے ہیں، پھر سوشل میڈیا پر ایک ہلچل سی مچ جاتی ہے۔ مدینہ منورہ کی ویڈیو بھی اسی تناظر میں دیکھی جا رہی ہے۔ کچھ مبصرین کہتے ہیں اگر واقعی میزائل حملہ ہوا ہوتا تو سعودی ڈیفنس فورس فوراً اس کا اعلان کرتی، جیسے کہ وہ پہلے بھی کر چکی ہیں، کیونکہ سعودی عرب کی پالیسی ہمیشہ یہی رہی ہے کہ اپنی عوام اور دنیا کو صاف طور پر بتائے کہ اگر کسی نے ان کی حدود کو چیلنج کیا تو صاف کھل کے بتا دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ کوئی میزائل نہیں بلکہ آسمان میں جلتا ہوا شہاب ثاقب تھا جو فضا میں آ کر جل گیا، اور اس طرح کے مناظر دنیا کے کئی حصوں میں ریکارڈ ہو چکے ہیں اور عموماً رات یا صبح کے وقت زیادہ نمایاں نظر آتے ہیں۔ اس لیے یہ امکان بھی موجود ہے کہ مدینہ میں دیکھنے والا شعلہ دراصل کوئی قدرتی مظہر تھا۔ جہاں تک سعودی گورنمنٹ کی خاموشی کا سوال ہے، یہ بھی ایک بہت عام پہلو ہے۔ بعض اوقات ایسے واقعات پر تبصرہ نہ کرنا اس لیے بہتر سمجھا جاتا ہے تاکہ افواہیں مزید نہ پھیلیں یا غیر ضروری خوف پیدا نہ ہو۔ سعودی عرب کا دفاعی نظام دنیا کے بہترین نظاموں میں شمار ہوتا ہے اور خاص طور پر حرمین شریفین کی حفاظت کے معاملے میں سب سے زیادہ حساسیت اور سنجیدگی برتی جاتی ہے۔ لہٰذا عوام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مدینہ اور مکہ مکرمہ کی حفاظت کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی اور دفاعی قوت موجود ہے۔ اگر واقعی کوئی میزائل حملہ ہوا ہوتا تو نہ صرف اسے بر وقت ناکام بنایا جاتا بلکہ دنیا کو بھی واضح اعلان کے ذریعے انفارم کیا جاتا۔ اس لیے زیادہ مناسب یہ ہے کہ ہم افواہوں پر یقین کرنے کی بجائے اصل ذرائع اور تصدیق شدہ معلومات پر اعتماد کریں۔ اور آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ مدینہ منورہ کی اس ویڈیو نے سوالات ضرور پیدا کیے ہیں، لیکن حقیقت کچھ بھی ہو، حرمین شریفین کا امن اللہ کے فضل اور سعودی ڈیفنس سسٹم کی بدولت محفوظ ہے، اور یہی اطمینان سب کے لیے سب سے بڑی حقیقت ہونی چاہیے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔